بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس ود خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان 11ویں جماعت کی گلزار اردو سے فاقے کا روزہ۔ فاقے کا روزہ جس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی۔ اس سبق کی مکمل مشق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ اور سبق کا مرکزی خیال۔ آج یہ 3 عنوانات انشاءاللہ العزیز ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے اس لیکچر میں۔ بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ خواجہ حسن نظامی، مصنف کا تعارف ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا اصل نام سید علی تھا۔ ان کی پیدائش 1879 عیسوی کو دہلی میں ہوئی اور وفات جولائی 1955 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوئی۔ ہماری جو کتاب ہے 11ویں جماعت کی گلزار اردو، اس میں 1863 غالباً لکھی ہوئی ہے اس کی پیدائش، مگر جو اس کی درست پیدائش ہے جو مختلف جگہ پر میں نے دیکھی ہے تو یہ 1879 ہے۔ ان کا خطاب مصور فطرت ہے۔ ان کا تعلق ایک صوفی خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام حافظ سید عاشق علی نظامی تھا۔ ان کی والدہ کا نام سید چہیتی بیگم تھا۔ ان کا شجرہ حضرت علی مرتضیٰ سے جا ملتا ہے۔ انہوں نے ایک رسالہ منادی جاری کیا خواجہ حسن نظامی نے۔ خواجہ حسن نظامی ایک مورخ بھی تھے، مطلب تاریخ لکھنے والے بھی تھے۔ جو تاریخ لکھے اسے مورخ کہتے ہیں۔ 1857 عیسوی کے انقلاب پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے اس ضمن میں جو کتابیں لکھی وہ تاریخ کا بیش قیمتی سرمایہ ہے۔ ٹھیک ہے، 1857 کے جو انقلاب تھا یا جنگ آزادی تھی، اس پر جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ ان کے لیے جو اردو ادب کے لیے یا وہ تاریخ میں اپنی ایک اہمیت رکھتی ہیں۔ تصانیف ہیں بیگمات کے آنسو، غدر دہلی کے افسانے، سپارہ دل اور دہلی کی آخری شمع۔ یہ تھا شاعر کا تعارف۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ سبق کا خلاصہ ہے، جب دہلی پر مغل بادشاہوں کی حکومت تھی اور لال قلعے پر تیمور کا آخری نشان لہرا رہا تھا، بہادر شاہ ظفر کے بھائی مرزا سلیم مردان خانے میں اپنے دوستوں سے باتوں میں مشغول تھے کہ اتنے میں ایک لونڈی زنان خانے سے آ کر کہتی ہے، حضور، بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں۔ مرزا سلیم محل میں چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد افسردہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ دوستوں کے پوچھنے پر مسکرا کر جواب دیتے ہیں، کچھ نہیں، بعض اوقات اماں حضرت خواہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام افطاری کے وقت میں نتھن خان کے گانوں سے دل بہلا رہا تھا۔ اس وقت اماں حضرت قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں۔ حکم ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ اس پابندی سے جی الجھتا ہے، یہ 16 دن کیسے گزریں گے؟ ایک مصاحب نے مشورہ دیا کہ حضور، پریشانی کی کوئی بات نہیں، شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے چلا کیجیے، عجب بہار ہوتی ہے، رنگ برنگ کے آدمی، طرح طرح کے جمگھٹے دیکھنے میں آئیں گے، آپ کا دل بہل جائے گا۔ مرزا کو یہ صلاح پسند آئی اور دوسرے دن مصاحبوں
مصاحبوں کے ساتھ مسجد پہنچے۔ وہاں جا کر عجب عالم دیکھا۔ اگر دیکھتے ہیں کہ ایک عجب عالم ہے، عجیب طرح کا جو ہے منظر ہے وہاں پر۔ کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں تو کہیں مسائل دین پر گفتگو، کہیں مراقبے کے حلقے ہیں تو کہیں وظائف میں مشغول اصحاب۔ اتنے میں افطاری کا وقت قریب آیا۔ مسجد میں افطاری کے لیے سینکڑوں قسم کے کھانے اور دیگر سامان آنے لگا جو عمرہ اور رؤسا کے گھروں سے آتا تھا، امیروں اور رئیسوں کے گھر سے۔ ٹھیک ہے، یہ عمرہ امیر کی جمع ہے اور رؤسا اور رئیس کی جمع ہے۔ گویا کل جدید لذیذ، ٹھیک ہے، ہر نئی چیز خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مرزا کو یہ نظارہ بہت پسند آیا۔ ان کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا اور اب برابر روزانہ مسجد میں آنے لگے۔ مرزا سلیم کے بھانجے مرزا شہزور کا بیان ہے، ٹھیک ہے، جو مرزا سلیم کے بھانجے تھے مرزا شہزور، ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا جو آج خواب و خیال کی طرح یاد آتا ہے، جو جنگ آزادی ہوئی تھی 1857 عیسوی میں، اس سے پہلے کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج خواب و خیال کی طرح وہ وقت یاد آتا ہے۔ مگر اب دہلی زیر و زبر ہو گئی، قلعہ برباد ہو گیا اور تخت و تاج جاتا رہا۔ امیروں کو پھانسیاں دے دی گئیں، شہزادوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے ہاتھوں سے تلواریں چھین لی گئیں، عمرہ کی بیگمات ماما گیری کرنے لگیں، 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں اور مسلمانوں کے سب شان و شوکت جاتی رہی۔ مرزا شہزور اپنی دردناک کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں، میں اپنی بوڑھی والدہ، بیوی اور کم سن بہن کو ساتھ لیا۔ میں نے اپنی بوڑھی والدہ، بیوی اور کم سن بہن کو ساتھ لیا اور اجڑے قافلے کا سالار بن کر نکلا۔ سیدھا غازی آباد کا رخ کیا، لیکن راستے میں پتہ چلا کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی جولان گاہ بنا ہوا ہے۔ وہاں سے واپس ہو کر کتب صاحب چلے اور رات کو وہیں قیام کیا۔ صبح کو آگے چلے اور چھتر پور کے قریب سب سامان لوٹ لیا گیا۔ اس لک تک جنگل میں بوڑھی ماں، بیمار بیوی اور معصوم بہن کے ساتھ پیدل چلنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ بادشاہ کے گھرانے سے تھے تو ان کے لیے پیدل چلنا اور ایسے کٹھن راستوں میں چلنا تو کسی تکلیف سے یا کسی دشواری سے کم نہ تھا۔ انہیں یوں چلتا دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا، کہیں کوئی سایہ نہ تھا۔ آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی۔ سامنے ایک گاؤں نظر آیا اور چلنا شروع کیا۔ والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھا کر کہنے لگیں، تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے۔ ہم چنگیز خان کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی، ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں اور شہریاروں کا شاہ تھا، ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے میں سے ہیں، ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا۔ اس قافلے نے گاؤں میں ٹھکانہ کیا یا قیام کیا۔ گاؤں میں قیام کے دوران بھادو کا مہینہ آ گیا اور سب گاؤں والوں کو بخار نے آ لیا۔ میری بیوی اور بہن کو بھی سخت بخار ہوا۔ گاؤں والے تو بغیر دوا کے اچھے ہوتے تھے یا ہو جاتے تھے،
مگر ہم دواؤں کے عادی تھے، کیونکہ شاہی خاندان کے لوگ تھے، بالکل نرم طبیعت اور نرم مزاج کے مالک تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی بالکل ہوتی تھی خدمات وغیرہ، اگر بیماری ہو جائے تو ان کے لیے بڑے بڑے معالج اور حکیم یا حکمہ آ جاتے تھے۔ اب ایسا وقت آ پہنچا کہ ان کے لیے کوئی حکیم یا کوئی معالج دستیاب نہ تھا۔ اسی حالت میں ایک دن زوردار بارش سے جنگل کا نالا چڑھ آیا اور پانی رات کے وقت گاؤں میں گھس آیا، ٹھیک ہے، پانی رات کے وقت گاؤں میں گھس آیا، پانی گھنٹے بھر میں اتر گیا، مگر غضب یہ ہوا کہ کھانے کا اناج اور ساز و سامان تر کر گیا۔ اب کھانے کی فکر لاحق ہوئی، ظاہر سی بات ہے، اب اناج وغیرہ ان کا جو ہے وہ تر ہو گیا اور ساز و سامان بھی تھا۔ اب کھانے کی فکر لاحق ہوئی، گاؤں والوں سے مانگتے بھی شرم آتی تھی، کیونکہ ان کا ساز و سامان بھی پانی میں تر ہو گیا تھا۔ گاؤں کے چودھری نے ہمارے لیے 1 روپے کا آٹا منگوا دیا۔ آٹا ابھی آدھا باقی تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی والدہ نے ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گئیں۔ 4-5 روزے تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہوا تو بڑی مشکل درپیش ہوئی۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، روزے کی حالت تھی، سحری میں بھی انہوں نے جو ہے وہ پانی سے روزہ رکھا ہوگا اور افطاری کا وقت بھی پانی سے ہے، تو بھوک کی حالت میں انسان۔ والدہ صاحبہ پہلے اتنی تکلیف کو بیان کر دیا کرتی تھی، اگر ان کو پہلے کوئی اس طرح کی تکلیف پیش آتی تو اپنے اولاد سے بیان کر دیتی تھی، لیکن آج خاموش تھی، مگر چھوٹی بہن کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ نیند کا ایک غوطہ آیا، سحری کا وقت ہو گیا، بھلا بھوک میں نیند کہاں آتی ہے؟ والدہ نے تہجد میں بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے کہ جس کی یہ سزا مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر میں سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا، اور آج ہم خود دانے دانے کے محتاج ہیں اور روزے پر روزہ رکھتے ہیں۔ خداوند، اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی ہے جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گئی؟ ایک کھیل کوئی اناج وغیرہ کا نام ہے۔ ابھی جاری ہے اگلی سلائیڈ پر۔ اگلے دن یوں ہی فاقے میں روزہ رکھا، کہیں شام کے وقت چودھری صاحب کی طرف یا چودھری کی طرف سے دودھ اور میٹھے چاول کے ساتھ 5 روپے زکوٰۃ کے آئے۔ فاقے میں یہ کھانا کسی نعمت سے کم معلوم نہ ہوتا تھا۔ والدہ کو سارا قصہ بتایا تو والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ انہوں نے تیور بدل کر کہا، تف ہو تیری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے؟ ارے اس سے مر جانا بہتر تھا۔ اگرچہ ہم مٹ گئے ہیں مگر ہماری حرارت نہیں مٹی۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ والدہ کی ان باتوں سے نہایت شرمندگی ہوئی، سامان واپس کرنا چاہا مگر والدہ نے روکا اور کہا، خدا ہی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں، سب کچھ سہنا ہوگا۔ بالکل، جب انسان بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے تو وقت کے ہاتھوں انسان کو جب سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ یوں ہمارے روزے خیر خوبی سے گزر گئے، جو پیسے اور زکوٰۃ کے پیسے آئے تھے ان سے اور کھانا وغیرہ۔ کچھ ماہ وہیں قیام کرنے کے بعد دہلی چلے آئے اور یہاں والدہ کا انتقال ہو گیا۔
انگریزی سرکار کی طرف سے 5 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہوا، جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا اس سبق کا خلاصہ جو بھی میں نے بیان کیا۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف، سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ مرکزی خیال ہے، اس سبق کا مرکزی خیال ہے کہ انسان کی زندگی غم اور خوشی سے عبارت ہے۔ انسان کی زندگی میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، یا انسان کی زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسان پر ہمیشہ ایک سا وقت نہیں رہتا، جس طرح اس مضمون میں بیان کیا گیا کہ جو کبھی تخت و تاج کے مالک تھے، رعایا پر حکم چلاتے تھے، جنہیں دنیا کی ہر آسائش میسر تھی، پھر وقت نے انہیں اتنا مجبور اور بے بس کر دیا کہ انہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ملی۔ ان پر زمین نہایت تنگ ہو گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہے۔ وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ بے شک اس کے حکم اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کل کے بادشاہ کو آج کا گدھا بنا دے اور کل کے گدھا کو آج کا بادشاہ بنا دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، اطاعت الہی میں زندگی گزارنی چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے جس حال میں وہ رکھے۔ مرزا غالب کا شعر یہاں پہ یاد آ گیا، بلکہ وہ شعر جو ہے مرزا غالب کا نہیں ہے، کیونکہ نیٹ پہ دیکھا تھا تو اب اس تصدیق کی ہے، مرزا غالب کا نہیں ہے، کہیں بھی ایسا لکھا ہوا، مگر شعر میں آپ کو یہاں پر پڑھ دیتا ہوں۔ وہ دے دے تو شکر کر، وہ نہ دے تو صبر کر، وہ دے دے تو شکر کر، وہ نہ دے تو صبر کر، بندے اپنی زندگی ان دو باتوں پر بسر کر۔ ٹھیک ہے، یا گزر کر۔ تو یہ بہت عمدہ شعر ہے۔ بالکل اگر وہ عطا کر دے تو اس کا شکر کرنا چاہیے، اگر وہ نہ دے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ آپ لوگ اس امید پر یا اس طریقے پر زندگی گزارو گے انشاءاللہ تو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے۔ بالکل زندگی کا مقصد یہی ہے۔ باقی جو مرکزی خیال تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ ابھی جو دوست چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارا چینل اردو کلاس وذ خرم سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اردو کلاس وذ خرم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔